یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی برادران اسلام، ہماری معراج ہے کہ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر طریقت خادم شریعت گلشن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول حضور قبلہ پیر سید شاکر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتکم القدسیہ، آپ نے بندہ نوازی اور غریب نوازی کی حد کر دی۔ آپ کرم فرماتے ہوئے تشریف لائے اور دیگر سادات کرام بھی آج کی محفل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ان پاک نفوس کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اور آج کی یہ سالانہ محفل جو کہ ہر سال اسی رات میں ہر مسجد میں منعقد ہوتی ہے، یہاں بھی الحمدللہ آج جو محفل منعقد ہو رہی ہے اسے ہم نے سیاح لامکان کا نام دیا ہے۔ لامکان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جگہ ہی نہ ہو، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جگہ ہی نہ ہو۔ تو ہمارے حضور اس جگہ پر گئے جہاں جگہ ہی نہیں ہے۔ سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد شریف کی انتظامیہ کے جملہ خدام، عہدیداران، اراکین، سرپرست اعلیٰ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں چند ضروری باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آج کی اس بزم میں خصوصی طور پر حصہ لیا ہمارے مدینہ منورہ کے ساتھی حاجی محمد سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کار خیر پر اجر کثیر عطا فرمائے۔ بہت سے دوست دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں جی آیانوں کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسی پاک محفلیں ہماری نسلوں کو بھی نصیب رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو شانیں الگ الگ طور پر دیں، وہ ساری کی ساری شانیں اکٹھے حضور علیہ السلام کے وجود میں رکھتی۔ الگ الگ جو شانیں ایک ایک نبی کو ملی، مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام کا یہ کمال تھا جی، جس زمانے میں آپ تشریف لائے اس زمانے میں لوگوں نے آگ کی بھٹیاں سلگائی ہوتی تھی اور لوہے کو آگ میں رکھتے تھے، اس کے بعد نکالتے تھے، پھر اس کو کوٹتے تھے اور اس کے بعد اس کو کسی شکل میں متشکل کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کمال دیا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے وہ موم ہو جاتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں نہ آتی کہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑا تو وہ موم بن جاتا تھا، آپ کو
یوں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، آپ کہتے تھے بس یوں ہو جا تو وہ ہو جاتا تھا۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جو سمجھ میں آئے وہ معجزہ نہیں ہے، جو سمجھ میں آئے وہ معجزہ نہیں ہے، وہ کرامت نہیں ہے تو معجزہ کیا ہوگا؟ تو آپ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے اور اس کو یوں کرتے تو وہ دراٹی بن جاتی، کلاڑی بنانا چاہتے کلاڑی بن جاتی، الماری بنانا چاہتے الماری بن جاتی۔ یعنی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی لوہے کو موم کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے میں جادوگروں کا فن نقطہ عروج پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ خاصیت عطا فرمائی کہ آپ کے پاس ایک ڈنڈا، آج بھی وہ مصر میں موجود ہے، حکم ہوتا ہے کہ اس کو زمین پر رکھ دیجئے۔ جب آپ وہ زمین پر رکھتے ہیں تو ایک ڈنڈا ہے مگر 70,000 رسیوں کو نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ واپس پکڑتے ہیں تو ڈنڈے کا ڈنڈا ہی ہوتا ہے، نہ اس کا قد بڑھتا ہے نہ اس کا حجم بڑھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، موت کا کوئی علاج نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، لیکن آپ مردے کی قبر پر کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ، قبر شک ہوتی، مردہ کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا۔ اب یہ جو ایک ایک وصف اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں میں رکھا، یہ سارے کے سارے اوصاف ملا کر فقط ذات مصطفیٰ میں رکھ دی۔ تنے تنہا وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں داؤد علیہ السلام لوہے پر آپ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے تو وہ نرم ہو جاتا، یہاں کیا کمال دیا، حضور لکڑی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، اللہ اسے جان عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی کمال ہے جناب۔ مولوی ابھی اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ حضور ترک میں گئے، اور ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے کہ سرکار واپس کیسے آ گئے۔ یہ کہتے چلے گئے کیسے گئے، ہم کہتے ہیں واپس کیسے آ گئے۔ یعنی اصول ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، یہ اصول ہے، ہر شے نے اپنی اصل کی طرف جانا ہے۔ اس پر مثال عرض کر دیتا ہوں، آپ پتھر کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو پتھر کدھر جاتا ہے، ہوا میں یا واپس آتا ہے؟ واپس آتا ہے، کیونکہ ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ اور آپ لکڑی کو پانی کے اندر دھکا دے کر آپ اس کو گھسانے کی کوشش کرتے ہیں مگر لکڑی باہر آ جاتی ہے۔ اتنا سا پتھر ہے، آپ اس کو یوں چھوڑ دیتے ہیں وہ سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے، اور اتنی بڑی لکڑی آپ اس کو پانی میں داخل نہیں کر سکتے۔ اس کی اصل ہے کہ اس نے واپس باہر آنا ہے، اور پتھر کی اصل یہ ہے کہ اس نے زمین کے نیچے جانا ہے تو وہ چلا جائے گا۔ تو ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی اصل کیا ہے؟ بلندی ہے، یہ حضور کی اصل ہے، بلندی۔ بلکہ اگر بلندی کو بھی بلندی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ بلندی عروج کو بھی عروج ملا ہے تو حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی اصل یہ ہوئی، یعنی اس پر ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، ہر شے نے مطلب جس بندے نے، ہم مٹی ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے جی؟ مٹی میں جانا ہے۔ ہم مٹی ہیں اور مٹی میں جانا ہے، یہ ہماری اصل ہے کہ ہم پیدا بھی مٹی سے ہوئے، اور انسان جس مٹی سے بنتا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ یعنی کائنات کے جس مرکز سے مٹی کو اٹھا کر انسان کو بنایا جاتا ہے اسی جگہ پر اس کو دوبارہ دفنایا جاتا ہے۔ جو لوگ نشتر کے قبرستان میں دفن ہوئے یہ نشتر کی مٹی سے بنے تھے۔ جو جنت البقیع میں مدفون ہے وہ جنت البقیع کی مٹی سے بنے ہیں۔ اور کمال ہے جناب، یار غار مصطفیٰ اس مٹی سے بنا ہے جس مٹی سے مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی۔
مٹی سے حضور جانے جانا کی تخلیق ہوئی، اسی مٹی سے حضرت ابو بکر کی بھی تخلیق ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل یہ ہے کہ وہ قیامت تک حضور کے ساتھ سوتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم کی اصل یہ ہے کہ وہ ادھر سو رہے ہیں جہاں سے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور کیا شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک مزار کی جگہ ہے جی ابھی گنبد خضرا میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لایا، جس کو جو رتبہ ملا، ادھر یہ رتبہ ملا کہ ان کو اپنے ساتھ سلا دیا اور ادھر یہ بٹھا کر کہہ دیا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی، علی تو ساڈا اسی تاڈے، تم ہمارے ہم تمہارے، تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ فرمایا علی جڑا تیرا نہیں ہو ساڈا کچھ نہیں لگتا، جڑا ساڈا نہیں ہو تاڈا کچھ نہیں لگتا۔ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ کی اصل یہی ہے کہ آپ نے ادھر ہی آنا ہے، اس لیے آپ ادھر آئے۔ تسی کدھر جانا ہے؟ لوگ کہتے ہیں فلانے دے مرید ٹوٹ گئے، فلانے دے، میں کہا ساڈے بھی توڑ گئے، ساڈے کیوں نہیں ٹوٹتے؟ انہوں نے اسی اپنا بنایا ہی نہیں، انہوں نے اسی رسول اللہ دے والے کے یہ داتا صاحب دے نے کہ میں ٹوٹ سکتے ہیں جناب۔ لوگ کہتے ہیں جو وہ دیکھو جی بڑا پکا سی تے اینج سی، تو انہیں مرزا جیلمی دی 2 تقریراں سنیاں تے وہ کہندا بھابی ہو گیا، وہ کہندا کدھر ہو گیا، وہ کہندا ادھروں تو کوئی نہیں گیا، ادھروں تو کوئی نہیں گیا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ رسیدہ ایک سرا داتا صاحب دے ہاتھ وچ ہوے، بندہ کیویں سجے کھبے جا سکتا؟ عقیدے دی گن صدیق اکبر نے ماری ہوئے، بندہ سجے کھبے کیویں جا سکتا ہے؟ تو اصول یہ ہے کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی اصل یہ ہے کہ آپ بلندیوں کی طرف جائیں۔ یہ اس چکر میں ہے کہ چلے کیسے گئے، ہم ہی سوچ میں کہ واپس کیسے آ گئے، کیوں نہ آتے؟ فرمایا ہم ابو بکر کو چھوڑ کر آئے، ہم نے تو جانا ہے جی واپس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سی معراج ایک راز محبتاں، آیت اسراء پر ہم نے بات کرنی ہے، 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے بطور سبق، چونکہ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جنہیں صرف آج رات آنے کا موقع ملا ہے، تو چلیں وہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کے صدقے سے سوغات لے کر چلے جائیں جی۔ پہلی بات یہ ہے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا پاک ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر عیب سے۔ اللہ کیا ہے جی؟ بولیے جی جس کو سمجھ آ رہا ہے، کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ دلیل کیا دے رہا ہے؟ اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر عیب سے پاک ہوں، ہر کجی سے پاک ہوں، ہر کوتاہی سے پاک ہوں، ہر نقصان سے پاک ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اسی اپنے بندے نو سیر کروا۔ دعویٰ کیسا؟ دلیل کیسی؟ فرمایا مجھے پاک وہی مانتا ہے جو میرے حبیب کی معراج کو مانتا ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے معراج شریف کا منکر ہے وہ رب کی پاکی کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی شان جی، سبحان اللہ، اس کی۔ اچھا مسئلہ بیان کرنا ہے معراج کا، تو عنوان اپنی ذات کو بنا رہا ہے، غور کیجئے گا۔ مسئلہ ہے معراج کا، عنوان اپنی ذات۔ یہ کیوں ہوا؟ فرمایا اس کی ایک حکمت ہے۔ فرمایا قرآن پڑھو، سورہ فتح کا آخری رکوع، ہم نے شان بیان کرنی تھی 4 یاروں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، صدیق اکبر،
اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، فاروق اعظم، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا، ہر حال میں رکوع اور سجدے میں ہوتے ہیں، مولا علی۔ آپ دیکھیں قرآن کو سمجھیں جی، اللہ تعالیٰ نے شان صحابہ بیان کرنی تھی تو عنوان مصطفیٰ کو بنایا، جب شان صحابہ بیان کرنے کی باری آئی تو عنوان مصطفیٰ ہوئے، اور جب شان مصطفیٰ بیان کرنے کی باری آئی عنوان خدا ہوا۔ بات سمجھ آ گئی؟ صحابہ کی باری آئی تو عنوان حضور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی باری آئی تو عنوان خود خدا ہو گئے۔ اس لیے ایسے بھیجا تھا تو معراج پر جبریل کو کہ جائیں لے کر آئیں، ساتھ 70,000 فرشتے بھی بھیج دیے، لیکن جب صبح اخبار پر خبر چھپی، پریس ریلیز ہوئی، جبریل کا ذکر ہی نہیں ہے، فرشتوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پریس کیا ریلیز ہو رہی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، نام ہی نہیں ہے فرشتوں کا۔ پاک ہے وہ ذات جو خود اپنے بندے کو لے کر گیا۔ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں جی، کیا مکے سے خدا اپنے محبوب کو لے کر گیا؟ میں نے کہا ہاں مکے سے ہی لے کر گیا۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا جی مکے سے لے کر گیا؟ میں کہا ایسے ہو گیا کہ رب فرماتا ہے کہ میں بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں کہا تیری شارک میں تو زیادہ نیڑے میں، تو حضور تو دور ہو جائے گا رب۔ اور دوسری بات یہ، ہجرت کے سفر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے، کبھی آگے کبھی پیچھے، دائیں بائیں جائیں، غار ثور میں حضور علیہ السلام نے آپ کی بے چینی دیکھی تو فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر فکر کیوں کرتے ہو؟ ہم کوئی دو تھوڑے ہی ہیں، ایک خدا ہے، ایک میں ہوں اور تیسرا تو ہے۔ دو ہم ہیں، تیسرا خدا ہے، ہم دو نہیں ہیں یہاں پر، ہم تین ہیں، ایک میں ہوں، ایک تو ہے اور ایک خود خدا ہے۔ نشتر والوں یہ مسئلہ آپ کے لیے سمجھنا تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 400 میل کا سفر ہو مکے سے لے کر مدینے تک تو رب ساتھ نہیں چھوڑتا، اور مکے سے کعبہ کو حسین کا سفر ہو رب ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ کوئی گل اوکھی تو نہیں دسی جناب نو؟ چلو اوکھی صبح جمعہ ہی دساں گے جے زندگی رہی تھے۔ لو جناب مدینہ منورہ سے فون آ گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی عطا فرما چھڑو۔ اے بیان روک کے جناب دا میں فون چک رہا جی، بیان روک کے۔ چلو میں سپیکر آن کر رہے ہیں تے ساڈے بیلیوں نو دس چھڈو اس ٹائم کتھے چلے ہو؟ لو جناب جی بس سلام کر لو جی، کتھے چلے ہو؟ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک۔ لو جناب زاہد صاحب مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، معراج شریف تے چلے ہیں اسی بھی۔ اے سارے سنگیاں واسطے دعا کرنا تے صبح انہاں دا سلام امیر حمزہ دی بارگاہ تے رسول اللہ دی بارگاہ تے سیدہ پاک دی بارگاہ پیش کر دیں۔ ضرور جناب۔ لو جناب، لو جی سبحان اللہ جی۔ ساڈے کیویں توڑے گا؟ یہ تے
کدی انج نہیں ہویا جی تقریر دے دوران انہاں دا فون آیا ہوگا اج آ کے انہوں نے کہا کدھر یہ نہ ہوئے کہ انہوں نے پتہ لگ جائے نا مالک تگڑے ہوئے پہ گنڈ نہیں لگے دیتے. ہاں سبحان اللہ. اب نواں شوشہ جی مرزا جیلمی صاحب دا جی نواں شوشہ مارکیٹ میں نئی چیز شہرت کے لیے کہتے ہیں معراج کی رات حضور نے خدا کو دیکھا ہی نہیں, حضور نے رب کا دیدار نہیں کیا. تو میں کہا پھر کدا کیتا, کہتے ہیں جبریل امین دا. تو میں کہا جبریل امین نو پہلے سرکار نے نہیں سی ویکھیا کہ سدرۃ المنتہا تے ویکھن گئے. کہتے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ حضور نے معراج کی رات خدا کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس رسول اللہ کا فرمان ہے اور راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, اور یہ حدیث مرفوع ہے. امام احمد بن حنبل نے اس کو کوٹ کیا. فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں تو رسالے کا نام عربی پڑھ کے میں سنا جا, جتنے تو کہیں گا فقیر بے واسطے تیار ہو جائے گا. میں تم رسالے دا نام ہی دستا ہے, پڑھنا تو ہے عربی چ, زیرہ زبرہ نہیں لگیا نا. اے جناب محبوب خدا کی عرش تک رسائی اور دیدار الہی کے بارے میں مطلوب سے خبردار کرنے والا, یہ رسالہ حضرت نے لکھا ہے جی, اعلیٰ حضرت. اے رسالہ جی یہ عربی پڑھ کے دس چھڑے جناب, اے دی علمیت دا اندازہ ہو جائے گا. کہتا ہے خدا کو نہیں دیکھا جی, خدا کو نہیں, خدا کا دیدار نہیں ہوا جی, اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور میں کیا کوئی نہیں دیکھ سکتا, مصطفیٰ نے دیکھ سکتے ہیں. جن سمجھ آئیے ہوتے بولے یہ تو وہ بھی مانتا ہے, کہتا ہے جڑا ایس مسجد لینا انہوں دے چہرے تے رب نے نور بڑھا رکھیا ہے, یہ تو وہ بھی مانتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کے چچا جان کے بیٹے, اور یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا رأیت ربی عز وجل, میں نے رب کو دیکھا. میں نے کس کو دیکھا؟ رب کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. باقی وہ جو ایک آیت شاید آپ کی نظر سے گزرے, وہ جس پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ قرآن مجید میں آیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کوئی آنکھ بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو میں کیا یہ آیت کہتے تے نازل ہوئی ہے, ایک کہتے تے نازل ہوئی ہے, حضور پر نازل ہوئی ہے. تو میں نے کہا سرکار نے تو یہ نہیں کہا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے لہذا صحابہ یاد رکھنا میں نے بھی رب کو نہیں دیکھا. جبریل تو خود آ کر جناب معراج کی رات آ کر, معراج کی شب آ کر حضور علیہ السلام کے تلوے چوم کر کہتا ہے اور لوگوں اور کدھرے غلط فہمی چ نہ رہنا, اے نہ کہنا کہ حضور میں نے دیکھن گے, سر میں تو حضور نے تلوے دیکھن واسطے آ رہا. چلانا ہوئے تھے پاگل دا بچہ. فرمایا میں تو خود ان کے قدموں کے بوسے لینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اس پر اعلیٰ حضرت نے تو پورا رسالہ لکھا ہے جی, کمال کر دیا جی. اس پر بس ایک ہی فرمان کافی ہے. اور آپ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ہم سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا اور دیدار بھی عطا فرمایا. اور چلو بخاری دی گل کر لو جی, امام بخاری نے بھی لکھیا جی حضور جدوں سارے فاصلے طے کر کے پہنچ گئے نا جی, پھر جڑی آواز آئی نا وہ ایسی محبوب ام ہانی دے گھر تو لے کے اتھے تک تسی آ رہے ہو, ہن تسی رک جاؤ, ہن رب ذوالجلال خود استقبال فرما رہے. دن الجبار, دن الجبار امام بخاری کے لفظ ہیں, اگر بخاری تے مانے میں کیا کہ امام بخاری نہ آندے تے رسول اللہ نو نہیں سمجھنا. تو دن الجبار, پھر رب اپنے محبوب دے قریب ہویا. کتنا ہویا؟ فرمایا تاڑے کو انچی ٹیپ لے کے آ جاؤ, تسی نہیں ناپ سکتے. کتنا ہوا؟ فرمایا تم کیا جانو کتنا ہوا, بس اتنا ہوا, اتنا ہوا, اتنا ہوا, اتنا ہوا کہ احدیت اور احمدیت میں صرف میم کا فرق رہ گیا تھا. پھر میں جملہ عرض کر رہا ہوں, فتووں کی توپے میں اپنے اوپر سنبھال لیتا ہوں. اتنا قریب ہوا, اتنا ہوا, اتنا ہوا کہ احد اور احمد میں بس میم کا فرق رہ گیا. اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے جناب,
گل سننی نہیں جی کسی کوئی جبریل کو دیکھنے گئے جناب، سنو جی، جبریل نو ویکھن گئے، او تے سدرۃ المنتہا تو اگے جا ہی نہیں سکیا. جبریل تو اس کی تو بس ہو گئی. تھکے تھے روح الامی کے بازو، بازو تھک کے جبریل امین کے اڑ اڑ کے اڑ سدرۃ المنتہا. لو جناب سدرۃ المنتہا کنوں کہندے جناب؟ سوچی جی مثال نے جناب، ادھر عالم بشریت ہے، اے عالم بشریت مثال دے طور اے سدرۃ المنتہا ہے، اے عالم بشریت ہے، اتے عالم نورانیت ہے. ٹھیک ہے، ادھر عالم بشریت ہے، ادھر عالم نورانیت ہے. تے سدرۃ المنتہا دا مطلب ہے کہ جڑے ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے تے ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے. جڑے نورانیت والے وہ عالم بشریت وچ نہیں آ سکتے تے جڑے بشریت والے وہ عالم نورانیت وچ نہیں جا سکتے. حضور گئے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام گئے ہیں یا نہیں؟ آئے ہیں یا نہیں؟ گئے ہیں یا نہیں؟ آئے ہیں یا نہیں؟ تو کیا معنی معلوم ہوا؟ پتہ یہ چلا عالم بشریت میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے، عالم نورانیت میں بھی ان جیسا. سدرۃ المنتہا سے آگے فرمایا چلو آگے. جبریل عرض کرتے حضور میں نہیں جا سکتا آگے، میں نہیں جا سکتا. فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور ڈر لگتا ہے. کہ دے تو؟ فرمایا عرض کیتا سڑ جاواں گا. ہے جی سڑ جاواں گا، لاہ ترقت، جل جاؤں گا، آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری مخلوق کے لیے کوئی نہ کوئی حد مقرر ہے. ایک حد ہے جی، اپنی اپنی حد میں رہو. سارے بشریت والوں اور نورانیت والوں سب کے لیے میں نے حدیں مقرر کی ہیں. سب اپنی حد میں رہو. اور فرمایا حبیب آپ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، حضور کے لیے کوئی حد نہیں ہے. حضور دیاں شانہ کٹ کٹ کے نہ سننا نہ بیان کرنا، کھل کے حضور دیاں شانہ بیان کرنا. بس دو جملے نہ کہنا آقا علیہ السلام واسطے. ایک آقا علیہ السلام نو رب نہیں کہنا، دوسرا رب دا بیٹا نہیں کہنا. اس تو علاوہ فنسب الى ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الى قدرہ ما شئت من عظم دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حق فیعرض عنہ ناطق بفمی. فرمایا حضور نو نہ رب کہنا ہے نہ رب دا بیٹا کہنا ہے. اس تو علاوہ جو کچھ بھی کہہ لو آخری تنو کہنا پائے گا. اور چپ کر مہر علی ہے جا نہیں بولو، جو مرضی کہہ لو آخری تنو حرف کہنے پہن گے. چپ کر مہر علی ہے جا نہیں بولو. شانہ جی بیان کرو جی کھل کے تنوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ جدو قبر اچ پہنچو تے رسول اللہ دا دیدار ہوئے، پہچانن اچ مشکل نہ ہوئے. بس میں کو کون ہے یہ؟ وہی ہے تو کہتا تھا تاجدار ختم نبوت. اور دسو جی کی کہنے سے رسول اللہ دے بارے میں کہتا تھا وہی لا مقام کے مکین ہوئے. بات ختم ہو گئی. بس جتے جی آج تول کے کٹ کے بیان کرو گے اتنے پہچانن اچ مشکل ہونی نے. رٹا اتنا لا لو رسول اللہ دی شانہ دا تے محبتاں دا. بس دیکھو تے فوراً اتھے کہو جی ہاں جی دسو جی فرشتیو تسی ساڈے کولوں پوچھتے اسی کی کہندے سا؟ اسی تے ساری زندگی نعرے لاندے رہے. آج تسی دسو تسی کی کہندے ہو؟
زندہ باد زندہ کھول کے بیان کرو جی کنیاں نمازاں فرض ہوئی ہیں جی معراج وچ 5 50 معاف ہوئی ہیں جی 50 سنتے معاف کتنی ہوئی ہیں 45 چلو تسی تے پھر ڈوگر صاحب تے ٹھیک تسی تے علماء نو سنیا وڈیاں نو جناب کمال ہو گیا جی فرض کتنی ہوئی ہیں جی 50 تے معاف کتنی ہوئی ہیں 45 تے باقی کتنی رہ گئی ہیں کہتے پھر کیوں نہیں گئے حضور کہتے پھر کیوں نہیں گئے 45 معاف کروا دی اس کے بعد گئے کیوں نہیں ہے میں نے کہا غیب جانتے تھے اس لیے نہیں گئے سنو جی ہاں یاد رکھو بیٹا غیب جانتے تھے اس لیے نہیں گئے کیوں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے فرمایا جو ایک نیکی کرے گا اسے ہم 10 کے برابر صلہ دیں گے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ایک کرے گا تے 10 ثواب دیں گے ایک پڑھے گا تے 10 ثواب دیں گے تو میں نے کہا نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے اس لیے نہیں گئے کہتے وہ کیسے میں نے کہا وہ ایسے کہ تھی 50 معاف ہوئیں 45 باقی بچ گئیں 5 آقا علیہ السلام کو پتہ تھا نا کہ ایک نیکی برابر ٹھیک ہے جی آج عرفان صاحب آپ کا بھی حساب بڑا پکا ہے جی آپ ہمارے سفر کے مشیر ہیں نا جی وزیر خزانہ ہوتے ہیں مدینہ شریف میں وزیر خزانہ یہی ہوتے ہیں وزیر مالیات بھی یہی ہوتے ہیں ان کا حساب بڑا پکا ہے جی غیب جانتے تھے حضور علیہ السلام اس لیے پھر نہیں گئے ویسے 2 وجہ 9 مرتبہ حضور علیہ السلام اس لیے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے تھے حضور ایک باری پھر ٹر جاؤ اے میں آزما چکیا انہوں نے کوئی پڑھنی ہو کوئی نہیں نے ساریاں تو نبی پاک علیہ السلام بار بار جاتے بار بار 9 مرتبہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 مرتبہ بھی تو کہہ سکتے تھے حضور 45 معاف کرا چھڑو وہ 9 مرتبہ اس لیے انہوں نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ انہوں نے 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آواز آئی تھی کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن معراج کی رات ہم اپنے حبیب کو اپنے پاس 9 مرتبہ بلائیں گے میرا حبیب میرے پاس سے ہو کر جب آئے گا اس کو دیکھ لینا کیونکہ جنہوں نے ان کو دیکھ لیا انہوں نے ہمیں دیکھ لیا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے حضور پھر جاؤ ایک باری تے حضور جی ساریاں ہوں نہ معاف کرا کے آنا صرف 5 معاف کرا کے آؤ صرف 5 معاف کرا کے آؤ صرف 5 معاف ایک کوئی باری کیوں نہیں کیا نبی پاک علیہ السلام خیبر جو تشریف لے کے آئے نا جی تو مال غنیمت پیش کیتا گیا او دے چی ایک گدھا بھی سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے او دے تے نگاہ پائی تے انہوں پوچھا کہ تیرا نام کی ہے کہنے لگا حضور ابن شہاب گدھا ہے نام ہے اس کا میں کیا نبی پاک علیہ السلام ایک جانور تے نظر پا چھڈن اون عربی آ جاندی ہے کہ اسی قبر وچ جاواں گے اسی دیکھاں گے سانوں ہی آ جائے گی حضور نے پوچھا کیا نام ہے کہنے لگا ابن شہاب تو بس اتنا ہی آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا لیکن ساتھ کہتا ہے میرے حضور جی میرے دادا جان کا یہ نام ہے میرے پردادا کا یہ نام ہے اس کے ابو کا نام یہ ہے اس کے ابو کا نام یہ اس کے ابو کا نام یہ پورا شجرہ انہیں اپنا پرچہ دیا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تو صرف تمہارا نام پوچھا تو پورا شجرہ کیوں سنا رہے ہیں انہیں کہ حضور میرا دل کرتا ہے نہ یہ رات رکے نہ یہ بات رکے حضور تسی گل کدھر بس میرا نام پوچھ کے تے واپس تشریف میں لے جاؤ میں بولتا رہوں گا اے مجھے پتا ہے جتنی دیر تک فقیر بولتا رہے گا تو جانے کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام نو پتا سی لیکن عرض کی حضور نہیں حضور ایک باری 5 ہے پھر 5 پھر 5 پھر 5 پھر کس کو دیکھا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت میں لاکھوں سے
ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی مرضی بھی پوری ہو جائے، ان کو بھی وہ جو فیض تھا وہ نصیب ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ علم غیب تھا جی آقا علیہ السلام کو، کیونکہ فرمایا کہ ایک نیکی ہے برابر اور 5 برابر، ایک نیکی برابر اور 5 برابر، اور کوئی غیب کیا نہاؤ بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو مولانا نے وہ واقعہ چھیڑا امامت والا، وہ تو توبہ توبہ توبہ، وہ جو انہوں نے قاعدہ بیان کیا نا جی، جدوں سارے ہومن تے پھر سارے ہی اہل ہون، پھر یہ ویکھاں گے سارے نالوں وڈا قاری کون ہے، پھر جو سارے ہی وڈے قاری ہون تے پھر ویکھاں گے انہوں تو وڈا کون ہے، جدوں سارے ہی وڈے ہون تے پھر کیویں پتہ چلے گا اے سارے نالوں وڈا ہے؟ فرمایا پھر یوں پتہ چلے گا، سارے نبی ہاتھ باندھ کر عرض کریں گے حضور اسی قاری ضرور ہاں لیکن سارے نالوں وڈے قاری دوسروں دے شریف لے کے، سارے نبی منتیں کرتے رہے آقا علیہ السلام کی، حضور جی آپ تشریف، اسی نہیں آ سکتے، اور بلکہ پھر بات جہاں پر ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سارے ہی اہل ہوں، سارے ہی عالم بھی ہوں، سارے قاری بھی ہوں، اور اس کے باوجود ایک ایسا بندہ نماز پڑھا لے جو ان سے ہلکے درجے کا ہو، تب بھی نماز تو ہو جائے گی، جیسے کہ نہ فقیر حافظ ہے، نہ فقیر عالم ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، یہ باوجود میرے پیچھے جڑے وڈے قاری ہیں وہ کھلو کے نماز پڑھ لینے تے انہاں دی نماز ہو جاندی ہے۔ لیکن ایک گل ایسی نے جی حضور اگر وہ ضابطہ نہ ہوئے تو نماز ہی نہیں ہوتی، جے سارے قاری ہومن تے انہاں تو وڈا قاری بھی ہوئے وہ پیچھے کھلوتا ہوئے گا تے کوئی مٹھا قاری اگے ہوئے گا تے نماز ہو جائے گی، مگر ایک ضابطہ ایسا بھی ہے کہ اگر وہ نہ پایا جائے نا تو نماز نہیں ہوتی، وہ کی ہے جنسی اعتبار دے نال بندہ دوسرے نالوں افضل ہوگا، جنسی اعتبار دے نال۔ مثال دے طور تے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے، ان دسو ماں افضل ہے یا بیٹا؟ ماں افضل ہے۔ سوکھیے میں نبض پکڑ رہے ہیں، ذرا دھیان رکھنا تو میں پتہ چل جائے گا کہ کنوں کنوں بیماری ہے عشق رسالت دی، اسی نبض بڑھ کے عشق رسالت دی بیماری چیک کر دیں۔ ماں افضل ہے جی، بیٹا افضل نہیں ہے جی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ماں نماز پڑھا سکتی ہے مصلی پر؟ کیوں؟ ہاں یہ چیز میرے عزیز، بیٹا ایسے کہے گا امی افضل تسی ہو، لیکن ایک خوبی ایسی ہے جڑی جناب دے اندر نہیں ہو، صرف میرے اندر ہے، وہ ہے وے کہ میں مرد ہوں تسی عورت ہو، میں مرد ہوں اور آپ عورت ہیں، اور عورت مصلی پر نہیں کھڑی ہو سکتی کیونکہ جو جن سے مرد ہے وہ جن سے عورت سے افضل ہے، رجل ہونا یہ امرأتن سے افضل ہے، آدمی ہونا یہ عورت سے افضل ہے۔ اے ساریاں گلاں ہو گئی ہیں کہ حضور علیہ السلام سب سے بڑے قاری بھی ہیں، حضور علیہ السلام سب سے بڑے متقی بھی ہیں، حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حسین بھی ہے، مگر مصلی پر جب کھڑے ہونے کی باری آئی تو جبریل امین ہاتھ باندھ کر عرض کرتے حضور باقی تو ساری باتیں ہیں مگر آپ چونکہ نور نہیں ہے، میں نور ہوں، لہذا نماز میں پڑھاؤں گا۔ توجہ ہے؟ حضور آپ بشر ہیں اور میں نور ہوں، اور نور بشر سے افضل ہوتا ہے، تو لہٰذا میں معافی چاہتا ہوں، آپ ذرا پیچھے کھڑے ہو، میں نماز پڑھا لوں، بعد میں آپ دوبارہ پڑھا لیجئے گا۔ جبریل ہاتھ باندھ کر عرض کرتا حضور میں بھی پتا ہے کہ بشریت کے اندر دیکھو تاں بھی جناب کی مثال کوئی نہیں، نورانیت کے اندر دیکھو تاں بھی جناب کی مثال کوئی نہیں، لہٰذا مصلی امامت پر آپ ہی آئیں۔ جھگڑا مک گیا، یہ تو جبریل امین نے مکا چھڈیا، انہوں نے دسیا کہ شانہ دے لحاظ نال بھی آقا علیہ السلام افضل ہے تے جنس دے لحاظ دے نال بھی حضور علیہ السلام سارے نالوں افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضور جناب دی تخلیق کے دے تو ہوئی ہے؟ فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، فرمایا جابر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو خلق فرمایا۔
انہوں نے بھلੇਖے ساڈے ورگے نے. میں کہا کدی تیرے نام تے بھی انگوٹھے چومے گئے؟ کدی تیرے واسطے بھی یا نبی سلام علیہ کا پڑھیا گیا ہے؟ کدی تیرے شہزادیاں نو بھی سید زادہ کیا گیا ہے؟ کدی تیرے نال بہن والے نو ابو بکر عمر عثمان و علی کیا گیا؟ کہنا نہیں. تو پھر میں کہا بغیرتیوں کا تو نہیں کرتا ہے، کلمہ پڑھ کے برابریاں تلاش کرتا ہے. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے. بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے جی، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں. بس یہ ہے کہ کھل کے حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنی ہے جی، تنگ ہو کر نہیں کرنی جی، کھل ڈل کے. کیا کہو گے یار، ساری زندگی شانہ بیان کرتے رہی، کی کہو گے؟ آخری پھر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے توفیل آپ دی آل پاک دے توفیل سڑی اج دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. بڑی دور دراز تو جتنے سنگی جتھو جتھو تشریف لے کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تانوں حضور علیہ السلام دی سچی غلامی عطا فرمائے.